حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مدینہ شریف سے روانہ کیا تھا، کہاں کے لیے روانہ کیا تھا؟ کوفہ کے لیے روانہ کیا تھا۔ وہاں باہر بار بار مطالبات ہو رہے تھے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں، مختار ابن عبید کے مقام پر ٹھہرتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کی جب خبر کوفہ والوں کو لگی تو آپ کی زیارت کے لیے جوق در جوق آنے لگے۔ 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر امام حسین کی بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ آپ کے بڑے گرویدہ ہیں تو آپ نے خط لکھا اور کہا میرے بھائی حسین آپ بھی تشریف لے آئیے۔ اس سفر میں حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ آپ کے 2 لخت جگر، ایک کا نام محمد دوسرے کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی تھے۔ ان دونوں کوفہ کے جو حاکم اور گورنر تھے وہ صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر جو حکومت شام کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، اس پر ہو سکتا ہے حالات بگڑ جائیں، تو آپ نے صرف یزید کو خبر کر دی، مگر آپ اس کے بعد خبر کرنے کے بعد خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ چونکہ صحابی رسول ہیں، انہیں حضرت امام مسلم کا مقام معلوم تھا، اہل بیت کا مقام معلوم تھا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خبر دینے کے بعد جب خاموش بیٹھ گئے اور آپ نے کچھ کارروائی نہیں کی تو مسلم یزید حضرمی اور عمارہ ابن ولید ابن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی اور یہ بھی کہا کہ محمد مسلم ابن عقیل تشریف لا چکے ہیں۔ اہل کوفہ ان کی محبت میں اور ان کی عقیدت میں دن بدن جوش خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہاں 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت قبول کر لی ہے۔ وہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہو چکے ہیں۔ نعمان ابن بشیر نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے، اس پر اس نے حضرت نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد جو بہت بڑا مکار تھا، ابن زیاد، اور بہت بڑا مکر و فریب کرنے والا تھا، وہ بصرہ میں وہ حاکم تھا، وہ اپنے بصرہ سے روانہ ہوتا ہے اور اپنی فوج کو قادسیہ کے مقام پر چھوڑتا ہے۔ خود حجازیوں کا لباس پہن کر کے وہ کوفہ میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے آتا ہے۔ رات کے وقت میں اونٹ پر سوار ہوتا ہے اور اسی راستے سے آ رہا تھا جس راستے سے حجازی قافلہ آیا کرتا تھا۔ حجازی لباس پہنا کرتا تھا، حجازی لباس پہن کر کے آیا تھا۔ چونکہ کوفہ والے حضرت امام حسین کے انتظار میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی حجازی لباس پہن کر حجازی راستے سے آ رہا ہے، وہ سب اس کی طرف دوڑے، اور دوڑنے کے بعد میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ جملے بولنا شروع کر دیے، نعرے لگنے لگے، مرحباً بک یبنا رسول اللہ، اور اس کے آگے قدمت خیر مقدم کے نعرے لگنے لگے، یعنی مبارک ہو اللہ کے رسول، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ یہ مردود دل ہی دل میں چل رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ لوگ حسین کے گرویدہ ہو گئے ہیں، اب یزید کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ آیا اور فوراً دارالامارہ چلا جاتا ہے، گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تب سارے لوگوں کو پتا چلا یہ میرے نبی علیہ السلام کے لخت جگر نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد ہے۔ اس کے بعد جب صبح ہوتا ہے، ابن زیاد نے کیا کیا، طرح طرح سے امام مسلم کو اور ان کی جماعت کو ڈرایا دھمکایا اور ہیلے بہانے بنائے، مگر حضرت امام مسلم ابن عقیل نے ہانی ابن عروہ کے مکان میں اقامت کر رکھی تھی۔ اس نے اس کے بعد کیا کیا، صبح کا وقت آیا، اس نے سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ جو بھی یزید کو چھوڑے گا اور مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے گا اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ بہرحال ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کو ایک فوجی دستہ لے کر کے حضرت
हानी इब्ने औरबा के घर पर भेजा और उसने कहा इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। मगर उसमें क्या हुआ, हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील तो नहीं पकड़े गए, अलबत्ता उसने जितने बड़े बड़े रोसा थे और जितने बड़े अमाइद थे, जितने बड़े कायदीन थे, सबको गिरफ्तार कर लिया। जब हजरत इमाम मुस्लिम को यह खबर मिलती है तो आपने अपने मुतक़िदीन में निदा लगाई। तकरीबन रिवायत में आता है 40,000 की जमात उसके कसरे शाही के करीब आती है, चारों तरफ से इहाता कर लेती है। बस सूरत ये बनाई थी कि अगर इमाम मुस्लिम हमले की इजाजत दे दें तो सारा हमला कर दिया जाए, किला भी फतह हो जाएगा, इब्ने सियाद भी गिरफ्तार होगा, इमाम मुस्लिम के हाथों वो गिरफ्तार होता और वो कत्ल कर दिया जाएगा। और यही लश्कर, यही इस्लामी फौज जब यजीद के यहाँ पहुंचेगी तो हुकूमत शाम को भी तहस नहस करती नजर आएगी। मगर मेरे इमाम हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील बहुत दूर अंदेश थे। आपने सोचा अगर इस तरह किया जाएगा खुरेशी होगी, न जाने कितने मुसलमानों का खून बह जाएगा। आप सुलह की सूरत निकालते रहे, मगर उसके बाद हुआ क्या, जब सुलह की सूरत निकाली मगर उसी सुलह की सूरत में इंतजार करते रहे, एहतियात का दामन थामे रहे। जब कोई जवाब नहीं मिला तो फिर इसने क्या किया, इसने बड़ी मक्कारी से इब्ने सियाद ने जिन हमायद और सलातीन और कौम के सरबराह बुर्दा और जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर रखा था, उनसे कहा था कि तुम यहाँ पर किले की दीवार पर खड़े होकर के अपने जो लोग 40,000 की शक्ल में आ गए हैं अपने रिश्तेदारों से कहो कि मुस्लिम इब्ने अकील का साथ छोड़ दो। अगर साथ नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें एक ही 24 घंटे के अंदर अंदर इसी किले में मार डालेंगे। उनको अपनी जान का खतरा था, उन्होंने दीवारों पर खड़े होकर अपने रिश्तेदारों को अपनी जिंदगी और अपनी हयात का वास्ता दिया। तो उसके बाद हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का साथ छोड़ने के लिए वो लोग तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें बचाना चाहते हो तो हमें भी बचाओ, और अगर तुमने मुस्लिम इब्ने अकील का साथ नहीं छोड़ा तो यजीद यहाँ बच्चे बच्चे को कत्ल कर डालेगा। कूफा की सरजमीन पर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान जिंदा नहीं मिलेगा। जब इतना सुना था हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का साथ देना छोड़ दिया था। उन्हें अपने घरों की फिक्र थी, उन्हें अपने माल की फिक्र थी, औलादे रसूल की फिक्र नहीं थी। हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 40,000 का लश्कर तितर बितर होने लगा। रिवायत में यहाँ तक आता है जब शाम का वक्त आया था, इमाम मुस्लिम मस्जिद कूफा में जिस वक्त नमाज पढ़ने के लिए आपने नमाज मगरिब का आगाज किया था तो आपके साथ 500 आदमी थे, लेकिन जब नमाज से फारिग हुए थे तो आपके साथ एक भी न था, एक भी न था। अरे कैसा मामला है कूफा वालों, तुम किस बेरुखी का मुजाहरा कर रहे हो? बड़ी तमन्नाओं से बुलाया था, बड़ी आरजुओं से बुलाया था, बड़े एतमाद और भरोसे से बुलाया था, मगर यहाँ हजरत इमाम हुसैन पाक के चचाजाद भाई इमाम मुस्लिम इब्ने अकील और आपके दो बच्चे हजरत मोहम्मद इब्राहिम तना रह गए हैं। आपके साथ कोई दूसरा नजर नहीं आता है। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु परेशान है, हैरत ज़दा है। कूफा जहां मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है, कहाँ जहां कल तक मेरे लिए सारे घर खुले थे आज सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जहां कल तक मुझे मेहमान बनाया जाता था आज मुझे कोई मेहमान बनाने को तैयार नहीं है। कैसा मेरे साथ धोखा दिया, जब मुझे कैसा धोखा दे रहे हैं। हजरत इमाम मुस्लिम को यह भी गम लायक हुआ कि मैं अपने लख्ते जिगर को कहाँ लिटाऊं, इनका मस्कन कहाँ बनाऊं, ये छोटे छोटे बच्चे आराम कहाँ करेंगे। इसी हालत में हजरत इमाम मुस्लिम को प्यास लगती है। सामने एक घर नजर आया जहाँ पर एक औरत रहती थी जिसका नाम तवा था। हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा मुझे पानी दे दो। हजरत इमाम मुस्लिम को पहचान कर उसने पानी दे दिया और उसने कहा सरकार मेरी सआदत है, आप मेरे घर में तशरीफ फरमा हो जाइए। मगर इसी तवा नामी औरत का एक बेटा मोहम्मद इब्ने अशास था जो यजीद का गुर्गा था। इसने फौरन इब्ने सियाद को खबर कर दी। इब्ने सियाद ने उमर इब्ने हुरैस जो कूफे का कोतवाल था और मोहम्मद इब्ने अशास को भेजा और कहा जाओ जमात लेकर के जाओ। तो वहाँ उसकी माँ का जो घर था उसका इहाता कर लिया गया है। हजरत इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया, मगर मेरे नबी का लख्ते जिगर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने अभी हार नहीं मारी है, महीना नहीं मानी है। इसी बेसरो सामानी के आलम में लड़ते चले जा रहे हैं। जालिमों से मुकाबला शुरू हो जाता है। जमात पर ऐसे टूटे थे जैसे शेरे बबर किसी
کسی جو ہے بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑ پر ٹوٹ جایا کرتا ہے، آپ کے سامنے جو آتا تھا آپ شیرانہ حملوں کے ساتھ میں شیر بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، حملوں سے اس کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کی جوان مردی کو دیکھا، آپ کے حوصلے کو دیکھا تو ان یزیدیوں نے کہا تھا، ابن زیاد کے لشکر نے کہا تھا، عمر ابن حریث اور محمد ابن اشعث کے لشکر نے کہا تھا کہ اب ایسے مسلم ابن عقیل کو قابو میں نہیں لیا جا سکتا، لہذا ایسا کرو صلح کا اعلان کر دو۔ حضرت امام مسلم سے کہتے ہیں ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ امام مسلم ابن عقیل نے کہا میں بھی تو پہلے سے کہہ رہا تھا تمہیں کہ تم لڑو مت، میں بھی مصالحت چاہتا ہوں، تم بھی مصالحت چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں صلح ہم نہیں کریں گے، ابن زیاد کے دربار میں چلیے، وہاں بیٹھ کر ابن زیاد سے بات کر لیجئے گا۔ حضرت امام مسلم بالکل سادہ ذہن تھے، خالی ذہن تھے، آپ کو ان کی دھوکے کے بارے میں، ان کے مکر و فریب کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ آپ دونوں بچوں کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں چلے جاتے ہیں، مگر ان بدبختوں نے پہلے ہی ایک پلان بنایا تھا کہ جیسے ہی وہ محل کے دروازے میں داخل ہو، محل کے دونوں جانب تلوار پکڑے دو شخصوں کو کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا جیسے ہی مسلم ابن عقیل دروازے پر داخل ہو ان پر ایک در حملہ کر دینا، اس لیے کہ ان بزدلوں کو معلوم تھا کہ حسین کے چچا زاد بھائی علی کے شیر مصطفیٰ کریم کے لخت جگر سے ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اندر داخل ہوتے آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فتح عطا فرما۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے، ان بدبختوں نے حضرت امام حسین پر حملہ، حضرت امام مسلم ابن عقیل پر حملہ کر دیا۔ حسین کے قابل اعتماد ساتھ حضرت عقیل کے لخت جگر، میرے نبی کے نواسے، رشتے کے اعتبار سے نواسے، حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی بے رحمی کے ساتھ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دو صاحبزادے، حضرت مسلم کے دو بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر مبارک کو دیکھ کر سسکیاں لے کر کے روتے ہیں۔ ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اس ظلم و ستم کے گہوارے میں انصاف کہاں سے مل سکتا تھا، اے رحم کہاں سے مل سکتا تھا؟ ان ظالموں نے ان نونہالوں کو بھی اس تلوار سے شہید کر دیا، اور حضرت ہانی ابن عروہ جنہوں نے حضرت امام مسلم کو اپنے گھر ٹھہرایا تھا ان کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ ان تمام شہیدوں کے سروں کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ یہی وہ موقع، یہی وہ دن تھا کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج امام مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ وہی امام مسلم جنہوں نے کوفہ والوں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے بھائی کو خبر دی تھی کہ آپ کے لیے راستہ ہموار ہو چکا ہے، ماحول سازگار ہے، آپ تشریف لے آئے، مگر امام مسلم کو کیا معلوم تھا کہ یہ بدبخت آج میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کل میرے بھائی کو میدان کربلا میں شہید کر دیں گے۔